السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 111 اور 112 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم نہیں وہ ضرر پہنچائیں گے آپ کو الا سوائے اذن تکلیف پہنچانے کے ستانے کے وَإِن یقاتلوکم اور اگر وہ تم سے لڑیں گے یولوکم الادبار تو پیٹھ پھیر لیں گے ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت مار دی گئی علیہم ان پر چسپاں کر دی گئی ان پر ذلت اینما ثقفوا جہاں بھی وہ پائے جائیں الا سوائے بحبل من اللہ اللہ کے عہد کے وحبل من الناس اور لوگوں کے عہد کے وباء اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کو لے کر وباء اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک یہ اس لیے ہے وضربت اور چسپاں کر دی گئی علیہم ان پر المسکنت محتاجی ذالک یہ بانہم اس لیے تھا کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کیا کرتے بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق نہ حق ذالک یہ بما عصوا اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جانے والے۔ وہ آپ کو اے نبی ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے زبانی اذیت دینے کے اور اگر وہ آپ سے جنگ کریں تو وہ تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ اس لیے وہ جہاں بھی کہیں پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی بجز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی اور کبھی لوگوں کی رسی کو سہارا لے لیں۔ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ مدینہ کی یہودیوں کی ذلت اور خواری کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عزا کے معنی ہوتے ہیں دکھ اور تکلیف۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان کے مختلف قبائل سے جو معاہدے کیے تھے وہ انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا اور شرارتوں کی وجہ سے ان کی اپنی عہد شکنیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ معاہدے ختم کر دیے گئے۔ بعد میں انہوں نے خود سے پھر چالیں چلیں، کچھ اندر کی سازشیں کی اور جرائم کی سزا میں قتل کر دیے گئے اور جلا وطن کر دیے گئے۔ اور دوسرے قبائل سے جو انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے وہ بھی اسلام کے زیر اثر آتے گئے تو آہستہ آہستہ وہ قبائل بھی ان کے ختم ہو گئے اور بے اثر ہو کر رہ گئے۔ اور جس درخت کی تمام جڑیں کٹ چکی ہوں اور وہ محض تنے کے سہارے کب تک کھڑے رہ سکتا ہے۔ تو اس آیت میں مدینہ کے یہودیوں کی حالت کا نقشہ کھینچا جا گیا ہے کہ اب ان کی جڑ اتنی کٹ چکی ہے کہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ کوئی بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچا سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے زبانی کچھ تان و تشنی کر دیں اور بہتان تراشی کریں اور تہمت لگائیں اور اس طرح سے غلط مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈالیں۔ اب اس سے زیادہ وہ مسلمانوں کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کسی مقابلے میں مسلمانوں کے لیے یہ لڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو وہاں پر بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس کی پیچھے ریزن کیا ہے اب وہ ہے ہمارا سمجھنے کا کام، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ذلت، محتاجی اور مسکنت جو تھی وہ ان پر طاری کر دی گئی۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کی سیاسی طور پر جو تھی کوئی وقت نہیں رہی، لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب کی صورت میں یہ چیز بھیجی تھی۔ کیوں بھیجی تھی یہ ہے ہم مسلمانوں کو سمجھنے کا، کیونکہ ہم مسلمانوں کی بھی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ یہی حالت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی انہیں یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم مسلمانوں کی کوئی عزت، مقام، وقار نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہاں بھی کہیں پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی، اس کے کہ اللہ کے اور کبھی لوگوں کی رسی کا سہارا لیں، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ ہاں جی، یہ ہے عذاب اللہ کے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ تو کسی انسان کو ظلم نہیں کرتا، تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں پر ذلت لازم کر دی گئی، وہ کرۂ ارض کے ہر خطے میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور ان کو اپنے زور بازوں سے کہیں غلبہ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کسی انسانوں کی میں سے کسی کی امان میں کسی سہارے کا تلاش کریں، یعنی گرتی دیوار کو سہارا چاہیے ہوتا ہے تو اس کو کوئی مختلف ممالک جو ہیں وہ سہارا دیں، جیسے آج کے زمانے میں انگلینڈ اور امریکہ کے اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام کی ایک یہودی ریاست قائم کی گئی، اور اسرائیل کو پشت پناہی کون کر رہا ہے یہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ یہ سب اپنی انفرادی حکومت سے حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے اوپر ذلت، ان کے اوپر غضب الہی، مسکنت کے طاری کیے جانے کے مستحق وہ اس لیے ہوئے۔ اب یہ ہے پوائنٹ ہمارے سمجھنے کا، بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ انکار کرنا کفر کرنا ہے، اور کفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا، اس کا مطلب دو تین بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان کر بھی جان کر نہ دینا، جان کر بھی عمل نہ کرنا، ان کی چیزوں کو چھپا لینا، اور اپنے لائف سٹائل اپنی مرضی سے اڈاپٹ کرنا۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو کہ یہود کے ساتھ ہوا، ذلت اور مسکنت ان پر طاری کر دی گئی، ان کی سیاست میں اور دنیا میں دوسروں پہ انفلوئنس دینے کے حساب سے وہ صفر پہ جا کھڑے ہوئے، ان کا کہیں پہ کوئی مقام نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور نبیوں کا حق اللہ کی نافرمانی، وذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ ڈیفائی کرتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، اپنے گھروں سے نکل کر دیکھ لیجئے، ایک ایک مقام پر، ایک ایک قدم پر اللہ کے احکامات کو ہم چیلنج کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ حرکتیں کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے سر اطاعت خم نہیں کرتا بلکہ اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر زیادتیاں کرتا ہے، پھر حد سے گزر جاتا ہے، پھر نافرمانیاں کرتا ہے، پھر آیات کا انکار کرتا ہے، تو ایسے بندوں کی پھر اور کیا سزا ہوگی کہ ان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہودیوں کو پہنچانے کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل کی۔ یہودی تو قرآن نہیں پڑھتے نا، قرآن تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، تو سمجھیے بیٹھ کر 2 منٹ کے لیے غور کریں کہ بہت آسان ہے قرآن پاک کا خالی ترجمہ پڑھ کے اس دور کو اس کی شان نزول کے ساتھ سمجھ کر اسی دور کے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ چسپاں کر کے آگے بڑھ جایا جائے کہ ہم تو ہسٹری پڑھیں، اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے۔ اس سرپرائزنگلی ریلیونٹ، آج کے دور سے یہ آیات بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں کہ ہم اپنے ایکشنز کے ساتھ جب ہم دنیا میں عروج و زوال کے قوموں کے اصول دو نہیں ہیں۔ اگر یہود اللہ کی آیات کا انکار کر کے اس کی نشانیوں کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کا مذاق اڑا کر اور زیادتیاں کر کے اور نافرمانیاں کر کے ذلت، مسکنت اور گمراہی کے گھڑوں میں جا گرے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اللہ کا یہ اصول کار فرما نہ ہو؟ اللہ تو ساری دنیا کو ایک ہی اصول سے چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ ان کو اللہ نے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ وہ کسی کو عزت کی نظر سے کوئی ان کو دیکھتا تھا، نہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ وجہ اس کی ان کی اپنی حرکتیں تھیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہمارا اقبال جاتا رہتا ہے، جب دنیا کی نظروں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے اللہ چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، یہ اس کی کرنے کے کام ہے۔ کسی انسان کے لیے دلوں میں روب پیدا کر دے، کسی انسان کے لیے دلوں سے عزت اٹھا لے اور وہ شخص دوسروں کی نظر میں معزز ہی نہ رہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزتوں کے خزانے اور طاقتوں اور اقتداروں کے خزانے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے غلط روش کو اپنی زندگی میں طاری کر لیا اور پھر سوچا ہی نہیں، ہٹ درمی اور ضد سے اس غلط روش پر چلتے رہے، تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت و مسکنت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مذاق بناتے تھے۔
یہ چیز ذہن میں رکھیے نا کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں بھی کوئی مسلمان کوئی لڑکا ہے، اس کا داڑھی رکھ لینا یا ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا، سر پہ امامہ باندھنا باعث ملامت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تم کیا مولوی بن گئے اتنی چھوٹی سی ایج میں. عورتوں کا سروں کو ڈھانپنا، نامحرموں سے پردہ کرنا اور چار دیواری میں رہنا آج کے دور میں تو بڑا ہی گوار پن اور بڑا جڈ اور بڑا ہی دقیانوسیت سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا اتنا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر اس کو ہنسیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر ان چیزوں کو نہ ویئر کریں نہ کسی کو ویئر کرنے دیں. اپنے رویوں سے کسی ایسے شخص کے لیے زندگی تنگ کریں جو کہ ان احکامات پر عامل ہونا چاہتا ہے. غیر مسلموں کی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ہمارے لیے باعث فخر ہو گیا، اور کوئی شخص نماز کے وقت نماز ادا کرے اور دوسرے اسلامی شعائر پر عمل کرے تو ہمیں وہ شخص بڑا ہی زیادہ دقیانوس لگتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے مٹھی بھر مسلمان موجود ہیں، اور نام نہاد مسلمانوں کی قلیل تعداد ہے جو بے پردگی کو پروموٹ کرتی ہے، جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہے، جو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے؟ دنیا کی زندگی میں عزت، دنیا کی زندگی میں فخر، دنیا کی زندگی میں کامیابیاں، دنیا کی زندگی میں اعزاز، شرف، کرم. یہ تو نہیں اللہ دے گا. تو ہماری چوائس اپنی ہے، لہٰذا قرآن کے اس مقام کو سمجھ کر پڑھیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے وعدے کسی دو قوموں کے لیے دو نہیں ہوتے. اگر یہود اپنے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر مغضوب علیہم ہوئے، معتوب ہوئے، تو یہی حال ہم پر بھی ہوگا اور ہو رہا ہے. اس لیے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بات مجھے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ جب بھی کوئی دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو ہم تھوڑے سے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. معذرت خواہانہ لہجہ اختیار نہیں کرنا. ہم نے کانفیڈنٹلی اس راستے پر موو کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو میرے پاس ہے وہ تو سب دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا میں کوئی انسان اس وقت، کوئی بھی انسان ہے وہ دنیا میں پوری دنیا میں بھی نام کما لے تو صرف چند ارب انسانوں میں ہی نام ہوگا، جبکہ جو اللہ کی نظر میں معزز ہوا تو وہ آدم سے لے کر جب تک کہ آخری دن کا انسان ہے تب تک کے میدان میں، تب تک کے مجمع میں اس کو اعزاز و اکرام ملے گا. تو سوچیں، گھاٹے کا سودا نہ کریں. اللہ کے اس دین کو تھامنا ہے تو پورے کانفیڈنٹلی تھامیں کہ جو نہیں عمل کر رہے دراصل وہ قابل رحم ہے. دراصل ان کی سوچوں اور ان کی طرز حیات پر ملامت کرنی چاہیے، نہ کہ مجھے اپولوجیٹک ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.